بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد نصر اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج ایک تو کراچی میں ہونے والے پی ڈی ایم کے جلسے کے اوپر ہم بات کریں گے کہ وہ جلسہ بری طرح فلاپ ہو گیا۔ 5-6 گھنٹے جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے انہوں نے اس انتظار کے اندر گزارے کہ کسی طریقے سے اس جلسہ گاہ کے اندر اتنے لوگ پہنچ جائیں کہ قائدین کی عزت بچ سکے، مگر وہ ٹائم ویسٹنگ کارکنوں کو اور عوام کو جو پی ڈی ایم کے جلسے میں شمولیت کے لیے آئے تھے ان کو انتظار کروانے کے باوجود بھی وہ مطلوبہ تعداد ادھر نہیں آ سکی جس سے پی ڈی ایم کی جو عزت ہے یا جو ساکھ ہے یہ بچ سکتی۔ لہٰذا پی ڈی ایم کا کراچی کا شو جو ہے یہ بری طرح فلاپ ہو چکا ہے۔ پی ڈی ایم کے جلسوں کے اندر آپ کو پتہ ہے، چونکہ کراچی سندھ کے اندر پی پی کی گورنمنٹ ہے، پی پی جو ہے یہ اس پی ڈی ایم سے باہر ہو چکی ہے۔ باقی جو 2 بڑی جماعتیں ہیں مین، ان میں ایک مسلم لیگ نواز ہے اور دوسری مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ مسلم لیگ نواز بھی اپنے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس وجہ سے وہ پارٹی کے اوپر اور لوگوں کے اوپر اس طریقے سے اپنی توجہ فوکس نہیں کر سکے جس طریقے سے ان کی کرنی چاہیے تھی۔ مریم نواز صاحبہ نے کراچی کے جلسے کے اندر شمولیت اختیار کرنی تھی، مگر ناگزیر وجوہات اور اندیکھے اختلافات، نہ چاہتی ہوئی دراڑیں جو چچا اور بھتیجی کے درمیان پڑ چکی ہیں، اور ان کے اپنے قائدین کے جو طنز کے نشتر، اس کی وجہ سے جو اس کا دیوالیہ پن نکل چکا ہے مسلم لیگ نواز کا، اس کی وجہ سے پھر فیصلہ کیا گیا کہ شہباز شریف صاحب کراچی کے جلسے کے اندر شرکت کریں گے۔ اور شہباز شریف صاحب کا جو ڈرامائی انداز ہے یہ آپ نے آج بھی دیکھا کہ کس طریقے سے وہ کراچی کے مسائل پہ بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے، کس طریقے سے انہیں کراچی کا غم کھائے جا رہا تھا، کس طریقے سے وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے اپنی غمی کا یا اپنے دکھ کا، اپنے اضطراب کا اظہار، وہ کراچی کی عوام کے غم میں بالکل پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ ان کو کراچی کی جو ترقی ہے جو پچھلے 5 سال میں نہیں ہو سکی، 3 سال کے اندر جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے، وہ دکھ انہیں کھائے جا رہا تھا۔ اس دکھ کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، بہت زیادہ ان کے اوپر پریشر ہے، بہت زیادہ ان کے اوپر دباؤ ہے، وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں کہ یہ کراچی کی ترقی جو کراچی کو ہم مانچسٹر بنانے کے لیے جا رہے تھے یہ یکا یک کیوں رک گئی۔ اب خیر وہ پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت کے لیے شہباز شریف صاحب کراچی پہنچے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم میں جو مسلم لیگ نواز ہے اس کی ویسے تو سٹریٹ پاور نہیں ہے، یہ جہاں بھی جلسہ ہوتا ہے سٹریٹ پاور کے لیے یا ورکرز کے لیے، جلسے کی عوام کے لیے، یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہمیشہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اس مرتبہ کراچی کے جو اندر ایک بہت بڑا ہاتھ ہو گیا، وہ ہاتھ ان کے ساتھ یہ ہو گیا کہ جن مدارس پہ، جن مسجدوں کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقیہ کیا تھا کہ ان مدارس کی سٹرینتھ لے کے ہم پی ڈی ایم کی جو جلسہ گاہ ہے یہ بھریں گے، ان مدارس نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جھنڈی کرا دی۔ جب مولانا فضل الرحمان صاحب کو جھنڈی کرا دی تو جلسہ گاہ کے اندر سوائے ان کی جو ایک خاص قسم کی فورس ہے جو وردیوں کے اندر ملبوس ہوتی ہے، ان کے علاوہ ادھر کوئی ایسی خاطر خواہ انوالومنٹ پی ڈی ایم کی نہیں تھی، اور مسلم لیگ نواز کی تو ویسے بھی نہیں ہوتی۔ اس سارے کھیل کے اندر، یہ سارے سینیریو کے اندر آپ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ عمران خان صاحب کی ایک خوش قسمتی ہے کہ عمران خان صاحب کا پالا، یہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی قابلیت کی وجہ سے وہ اتنا عرصہ چل گئے ہیں یا عمران خان صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے وہ اتنا چل گئے ہیں۔ ہم ہر ویڈیو کے اندر بتاتے ہیں کہ ان کی جو پرسنل کریڈیبلٹی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جس طریقے کی وہ ٹیم لے کر چل رہے ہیں، اگر ان کے آگے اس طرح کی نالائق، نااہل، چور،
خود غرض, سیلفش, سلگش قسم کی اپوزیشن نہ ہوتی تو کبھی بھی عمران خان صاحب اتنی کامیابی سے اپنے یہ 3 سال کا عرصہ مکمل نہ کرتے. یہ عمران خان صاحب کا اس میں زیادہ کمال نہیں ہے, زیادہ کمال اس میں اپوزیشن کی نالائکیوں کا ہے. مسلم لیگ نواز پی پی کی ٹانگیں کھینچ رہی ہیں, پی پی مسلم لیگ نواز کی ٹانگیں کھینچ رہی ہے, دونوں مل کے مولانا فضل الرحمان کی ٹانگیں کھینچ رہی ہیں. یہ کسی ایک دوسرے کے ساتھ آپ یوں کہہ لیں کہ اپوزیشن کی جتنی بھی پارٹیز ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہیں. اگر مسلم لیگ نواز ایک ان کو ایجنڈا دیتی ہے کہ ہمیں اسمبلیوں سے ریزائن کرنا چاہیے تو یہ پی پی کو قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ پی پی کی تو سندھ سے حکومت ہے. وہ کیسے مطلب کہ اسمبلیوں سے اقتدار سے محرومی کا دکھ برداشت کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے یہ گوارا کر سکتے ہیں کہ جس دکھ کے اندر, جس فراق کے اندر, جس ہجر کے اندر مولانا فضل الرحمان, حمزہ شہباز, شہباز شریف, مریم نواز اور نواز شریف صاحب جل رہے ہیں, اسی دکھ کے اندر بلاول بھٹو اور آصف زرداری صاحب بھی جلیں؟ نہیں, وہ یہ سکھ اویل کرنا چاہتے ہیں. اگر یہی وہ پنجاب کے اندر کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز ادھر پنجاب کے اندر جو پنجاب اسمبلی کے اندر عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے اور اس کے اندر چینج کیا جائے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اس کے بارے میں, تو اس کے اوپر مسلم لیگ نواز اتفاق نہیں کرتی ہے. مسلم لیگ نواز اس لیے اتفاق نہیں کرتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب 3 سال کا عرصہ گزر گیا, 2 سال کا عرصہ باقی رہ گیا, ان کو اپنے وزن پہ گرنے دیا جائے. یہ ان کی ایک اپنی پالیسی ہے. یا دوسری طرف کہہ لیں کہ شہباز شریف صاحب جس وجہ سے گڈ کاپ کا جو کھیل کھیل رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر وہ یہ کام کر دیتے ہیں کہ پنجاب کے اندر سے پی ٹی آئی کی حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے ختم کر دیتے ہیں تو ان کے اوپر تو یہ جو لیبل لگا ہوا ہے گڈ کاپ کا وہ تو ختم ہو جائے گا. بہت سی اور وجوہات بھی ڈسکس کی جا سکتی ہیں, مگر اس کا کرکس یہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, یہ اپنے کسی ون پوائنٹ ایجنڈے پہ متفق نہیں ہیں. ان کے آپس کے اختلافات ہیں, یہ نالائق ہیں, یہ نااہل ہیں, یہ چور ہیں, انہوں نے قوم و ملک کا پیسہ لوٹا ہوا ہے, عوام ان کو ساتھ چھوڑ چکی ہے. اگر عوام کے اندر ان کی جڑیں ہوتی ہیں, عوام کا ان کو ساتھ حاصل ہوتا, عوام کی کثیر تعداد ان کے جلسوں جلوسوں ریلیوں میں آتی تو گورنمنٹ پہ پریشر بھی بلڈ ہوتا. وہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر بلڈ کرنے کے میں بالکل ناکام رہے ہیں. دوسرا آگے سے جو شخص بیٹھا ہے وہ پریشر لینے میں مطلب کہ اس کو کسی قسم کا پریشر کو وہ مانتا ہی نہیں ہے. جس قسم کا برڈن آئے, جس قسم کا مرضی پریشر آئے, جس قسم کی مرضی کمپین چلائیں, جس قسم کی مرضی الزام تراشی چلائیں, وہ اتنا ساؤنڈ اصحاب کا مالک ہے کہ اس طرح کی نالائق اپوزیشن سے اس کے کانوں پہ تو جوں نہیں دکھتی. یہ وہ وجہ ہے کہ آپ کہہ لیں کہ اپوزیشن کا ٹوٹل طور پر پی ڈی ایم کا جو جلسہ تھا یہ فلاپ ہو چکا. ہاں آپ اسے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیا سٹارٹ لیا ہے پی ڈی ایم نے. یہ عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ یا پریشر بڑھانے کے لیے نہیں ہو سکتا ہے, بلکہ یہ جو آنے والے اپ کمنگ الیکشن ہیں ان کی تیاری کا ایک مرحلہ ضرور ہو سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.